السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انڈین ایکٹریس ایک ویڈیو میں اسلام پر طنز کرتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف اسی مذہب کے لوگ ٹھیک ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ غلط ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتی۔ ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ جتنی مذہب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ان کتابوں میں یہ بات نکال دی جائے۔ تو آئیے اس کا یہ کلپ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں بھارت سرکار سے یہ ونتی کرتی ہوں کہ پلیز اسرائیل کی طرح آرمی میں سرو کرنا ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کمپلسری کر دیجئے۔ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو ہے جن کتابوں میں جس دھرم کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس دھرم کے ہی لوگ تمہارے اپنے ہیں، وہی انسان ہے، باقی گاجر مولیاں ہیں، اس کو نکالیے ان کتابوں میں سے۔ چاہے آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، کچھ بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے سروپری دھرم ہونا چاہیے بھارتیتا کا۔ ہمارا آپ کا جو سمبند ہے اس دیش کے ناگرک ہونے کا وہ سروپری ہونا چاہیے، انسانیت کا ناتا سروپری ہونا چاہیے۔ کسی کتاب میں یہ لکھی ہوئی بات کہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بس ایک دوسرے کا جو دھرم ایک ہی دھرم کا ہوتا ہے وہی وہ بات جھوٹ ہے، اس کو مت مانیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے۔ اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح۔ گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتا ہے، عربوں کو، اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے۔ تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ، اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم۔ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی۔ جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا
کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، بے شک جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے۔ ماشاء اللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے، ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو۔